کوئی قافلہ اندر آئے تو رہنے والا کس شہر کا ہے؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے میں پنجاب دے فلاں علاقے دا رہنے والا. میں کہ اوکے علاقے دا نام ذہن چ رکھی. میں نے نکڑ سے کوئی قافلہ اندر آئے ہائے ہائے قافلہ اندر آئے کچھ اونٹ ہو بے کجاوا جن پہ کچھ بیٹیاں بیٹھی ہوں جن کے ہاتھ پس سے کشت بندے بالوں سے منہ کو چھپائے ہوئے اور تجھے پتہ چلے کہ ان کے 64 بچے راہ میں گر گر کے مر گئے. پھر تجھے پتہ چلے کہ اس کے آگے آگے جو نوجوان ہے جس کے ہاتھوں میں اونٹ کی مہار ہے جس کا سر شرم کی وجہ سے سر نیچے جھکا ہوا ہے ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب اب اس بات کو چھوڑ دیں مجھے اتنا بتا دے اگر تجھے یہ پتا چلے کہ یہ تیری ماں بہنیں ہیں پھر مولوی صاحب نے بتایا کیا او سید بادشاہ بدعا نہ دو. میں نے ہاں اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہوتے ماتم ہوا نا ماتم کیا نا. ارے ہم رسول سے پیار کرتے ہیں تو منہ مبارک نظر آ جائے یا رسول کے کہیں پہ نقش پا نظر آ جائے یا سادات کا کوئی بچہ نظر آ جائے اس سے پیار کرتے ہیں. اب میں مصرع یہاں پر پڑھ رہا ہوں اور عجیب و غریب مصرع ہے یہاں پر کہ شام کے بازار میں دیکھنا جب جاؤ مولا تم کو دربار لے کر کے جائے اور یہ وہ مصرع ہے یہاں پر کہ جہاں پر ایک عجیب مصرع ہے. کیوں ماتم کرتے ہیں میں یہاں پر سنانا چاہتا ہوں. ہاں ماتم کی صدا ہے آنکھ بند کر کے مولا حسین کہہ رہا ہے ایک دل میں بہت ہر لاشے بھانجے بیٹے بھتیجے پیاسے پارا پارا ہوئے سارے ایسے ایک قرآن کے پارے جیسے بھاپر ان کے چاہیے فرماندی تھی خود سے فاطمہ زہرا کی صدا آتی تھی جس طرح عاشور کی شب شام غریبوں میں آپ یا حسین یا حسین یا حسین کرتے ہیں میں چپ ہو جاؤں گا آپ نے یا حسین کرنا ہے. ماتمی کون ہے بی بی زہرا سرکار کی آپ کے لیے دعا کیا ہے اور جس جگہ جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں جہاں جاؤ ایک ہی پیغام یا حسین کا. آخری مصرع پڑھ رہا ہوں اور کربلا والوں کے نام کی سانس لینے کے لیے تھوڑی دیر بات چیت کر رہا ہوں. اب جو جہاں سب نے یا حسین یہ کہنا ایک مصرع پڑھوں گا 2 مصرے. ماتم کیا ہے حسینی کیا ہے. فاطمہ زہرا یہ دیتی ہے دعا تا قیامت رہے یہ فرش عزا یوں ہی آتی رہے ماتم کی صدا. سوالی تیرے حضور بارے کے سوالی تیرے حضور دامن میں اپنے لائی ہیں بے قصور لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ لوں کہ اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور یا وجیہاں عند اللہ حضرت کے عشقاننا جہاں تجھ کو واسطہ یا رب رائے فاطمہ صدیقہ طاہرہ کہ دل میں اور عشق کا ساغر بھرا ہوا کہ میرے مولا ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ یا وجیہاں یا وجیہاں
جو بیمار ہے اپنی شفا کے لیے مانگے گا، کیونکہ زہرا مولا سجاد کے صدقے میں ہمارے دوست کی والدہ کا آپریشن ہو رہا ہے، عزیز کا آپریشن ہو رہا ہے، ایک بچے کا نارمل بچہ ہے، اور جتنے بچوں کی جہاں جہاں کوئی مشکل ہے اور جہاں جہاں کسی کو کوئی غم فکر ہے، پریشان ہے، شیخ غلام حسین صاحب ان کے خانوادے کے لیے، اور بھائی آپ کے خانے اور جتنے بھی مومن مومنات، جی ہاں پروردگار ان کو غازی کا غلام عطا فرما۔ اب دعا مانگو، اگر کسی کی جھولی پھیلی ہے نا تو ڈالنے والا ڈالے گا، جس کی جھولی نہیں پھیلی ہے تو مراد ڈالے گا تو گر جائے گی۔ میرا مطلب ہے توجہ رکھیے گا۔ اب میں ایک دعا کر رہا ہوں سب کے لیے، سب میرے بھائی یہاں پر ہیں، میرے بھائی ہمارے پاس، اور میرے سارے جتنے بھائی یہاں پر ہیں، میں اس وقت نو پڑھتے وقت کوئی نام ذہن میں آ گیا تو آ گیا۔ اللہ آپ کو آباد شاد رکھے۔ اب بیمار کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ سب مل کے کرنا۔ اللہ آپ کی ماں کو، آپ کے بابا کو لمبی عمر سے کے ساتھ عطا فرمائے، آپ کے ساتھ۔ یا رب تو میری ہستی کو ایسا سنوار دے کہ تو اپنی رحمتوں سے میرا دل نکھار دے، میرا گھر سنوار دے، سجاد کا تو صدقہ پروردگار دے کہ بیمار کو شفا دے، مکمل قرار دے، یا وجیہا ہاتھ بڑھ جائے اور ڈاکٹر اعجاز امام وغیرہ، ڈاکٹر ہادی اور اختر انجل صاحب، ان کو بھی شامل کر رہا ہوں، جتنے شہداء دنیا بھر کے ان کے ساتھ میرے مولا، جی ہاں کراچی کے عاشورہ کے تمام میرے جتنے بھائی اس وقت جامع شہادت انہوں نے نوش کیا ہے، ان کے غم ہمارے سینے میں، اور آپ کا نعرہ یہ بتائے گا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ میں یہاں پر آخری دعا یہ، ہم تیری بارگاہ میں رب کردگار کہتے، ابھی اگر کوئی بھول گیا ہو تو ہاتھ اٹھا لینا کیونکہ بڑا خاص وقت ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں رب کردگار کہتے ہیں جو دعائے توسل میں بار بار، میرے مولا سن لے تو صدائے ہم سب کی ماں کہ ہم کو امام اصل کے لشکر میں کر شمار، یا وجیہا ان اللہ لنا ہاتھ بلند کر کے لنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں یہاں پر ایک راز دے کے جا رہا ہوں، اوکے میں راز دے کے جا رہا ہوں، میری بات سنو، مجھ سے کہیں زیادہ میرے مولا اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں تو نہیں جانتا مگر سرکار آپ ضرور جانتے ہیں کس کے دل میں کیا مراد ہے۔ مولا اس وقت آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کوئی مراد لے کے واپس جائے تو اس کے دل کی حالت کیا ہوگی، اور جس کو مراد نہ ملے تو خالی دامن غازی تیرے دربار سے جائے اس کے دل کی حالت کیا ہوگی۔ میرے غازی اس وقت دامن کو بھر دے، بہت سارے مجھ سے پوری رات بیت جائے گی، لیکن یقین کرو کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے اس وقت، کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، کس کے پاس کتنا یقین ہے، زیادہ بولے گا تو مراد بھی چلی جائے گی۔ سن میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے پاس کتنا حوصلہ ہے، کون سی نظر ہے، دیکھ غازی کی طرف اگر دیکھ سکتا ہے مراد لے جا سکتا ہے۔ اتنے قریب آؤ، اتنے قریب آؤ، اتنے قریب آؤ کہ غازی تمہیں مسکرا کے دیکھے، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، مومن صرف وہی نہیں کہ جس کی محفل بڑی پاک ہو، محفل میں تو سارے پاک ہیں نا سرکار، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، جس کی بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی مائیں بہن اس کی تعریف کریں کہ ہاں ہم نے اس بچے کو اپنی تنہائی میں پاک پایا۔ بڑا خاص جملہ ہے، سونے نہیں دیتا قبلہ ہی جملہ، مومن وہ جس کی تنہائی پاک ہو۔ اللہ ہم سب کی تنہائیوں کو پاک کر دے میرے مولا، مجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا۔ اب میں وہ راز دے رہا ہوں، کسی کی کوئی تمنا ہو اور کسی کی کوئی بھی مراد ہو، 1000 دفعہ یعنی 10 تسبیح